Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. You are welcome to online HSC English teaching class. Dear students, today we are going to start unit number 11 of our textbook. The name of the unit is The Devoted Mate, Wafadar Dost. There is a famous saying, when we respect others, we are respected in return. ایک مشہور قول ہے کہ جب ہم دوسروں کی عزت کرتے ہیں تو بدلے میں ہماری عزت کی جاتی ہے. Once it so happened that a very diligent boy, Pakistani student named Asfandyar went from his village to study in a big university in a foreign country. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک بہت ہی سرگرم یا محنتی پاکستانی طالب علم جس کا نام اسفندیار تھا، وہ بیرون ملک ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کے لیے اپنے گاؤں سے اسے جانا پڑا. He was very nervous prior to his departure. وہ اپنی روانگی سے پہلے بہت زیادہ پریشان تھا. Because he was afraid that the students of the university might not accept him and make fun of him. کیونکہ اسے اس بات کا خوف تھا کہ یونیورسٹی کے باقی طلباء اسے قبول نہیں کریں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ اسفندیار ایک بہت ہی سادہ طبیعت کا مالک تھا، وہ فیشنیبل نہیں تھا. His mother told him a story of Hazrat Hassan Basri, who was a famous Muslim saint. اس کی والدہ نے اسے حضرت حسن بصری کی کہانی سنائی، جو کہ حضرت حسن بصری کون تھے؟ حضرت حسن بصری واز اے فیمس مسلم سینٹ. حضرت حسن بصری ایک مشہور مسلمان بزرگ تھے. Once Hazrat Hassan Basri went on a sea voyage during which he was subjected to ridicule by his fellow travelers for his simple appearance. ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے سمندری سفر پر تھے، جس کے دوران آپ کے سفر کے ساتھیوں نے آپ کا تمسخر اڑایا، یعنی کہ آپ کا مذاق اڑایا آپ کے سادہ حلیہ کی وجہ سے. حضرت حسن بصری instead of reacting adversely to their insults forgave them. حضرت حسن بصری ان کی اس بے عزتی پر کے خلاف رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے انہوں نے ان کو معاف کر دیا and maintained a respectful attitude towards them، اور ان کے ساتھ اپنا رویہ قدرمندانہ رکھا. Ultimately، آخرکار the fellow passengers realized their mistakes and asked for forgiveness for their disparaging attitude. آخرکار جو آپ کے سفر کے مسافر ساتھیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ سے اس حقیر رویے کی وجہ سے معافی مانگی. اسفندیار's mother asked him to always remember this story. اسفندیار کی والدہ نے اس سے کہا کہ ہمیشہ اس کہانی کو یاد رکھنا. And respect all his fellow students، اور اپنے تمام ساتھی طلباء کی عزت کرنا. As that is what Allah teaches us through the Holy Quran، کیونکہ یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاک کلام میں بھی اسی بات کی تعلیم دیتا ہے. When Asfandiyar started his studies in the university، جب اسفندیار نے یونیورسٹی میں تعلیم شروع کی، his worst fears come true، تو اس کی بدترین خوف سچ ثابت ہوئے. The other students thought Asfandiyar to be different from them and found his simplicity strange and often ridiculed him. کیونکہ دوسرے طلباء اسفندیار کو اپنے آپ سے مختلف سمجھتے تھے اور اس کی سادگی کو عجیب پاتے اور اکثر اس کا تمسخر اڑاتے تھے. ریڈیکیولڈ یعنی کہ تمسخر اڑانا یا مذاق اڑانا. اسفندیار however never interfered in the affairs of others، تاہم اسفندیار نے دوسروں کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی. interfere mean مداخلت کرنا and affairs mean معاملات.
and always remained to himself, اور ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا and focused his studies، اور اپنی پڑھائی پر توجہ مبذول رکھتا تھا، یعنی کہ اپنی پڑھائی پر دھیان دیتا تھا. He soon made some friends and was admired by his teachers. اس نے جلد ہی اپنے دوست بنا لیے اور اس کے ٹیچرز بھی اس کی تعریف کرتے تھے. Admired یعنی کہ تعریف کرنا. Because of his hard work and respectful attitude، اپنے سخت اور اس کے ساتھ جب اس کی تعریف کرنے لگے اس کی سخت محنت اور مؤدبانہ رویے کے باعث، یعنی کہ جلد ہی اس نے یونیورسٹی کے کچھ طلباء جو تھے وہ اسے اپنے آپ اس کو خود سے مختلف سمجھتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن جلد ہی اس کے کچھ دوست بن گئے اور اس کے اساتذہ بھی اس کی تعریف کرنے لگے، کیونکہ وہ بہت زیادہ محنتی اور رسپیکٹفل، یعنی کہ اس کا جو رویہ تھا وہ مؤدبانہ تھا. There was a group of students who thought themselves above the rest and continued to pick on اسفندیار. یہاں طلبہ کا ایک گروپ تھا جو دوسروں سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے تھے اور اسفندیار کو حقیر سمجھتے تھے. پک آن یعنی کہ حقیر سمجھنا. But he was never discouraged. لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوا. He always turned a deaf ear to their insulting attitude. اور وہ ان کے اس بے عزتی والے رویے کو ہمیشہ اگنور کر دیتا، یعنی کہ اس پر کان نہیں دھرتا تھا. وہ ان کے اس رویے کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا تھا. Actually, he always kept the story of حضرت حسن بصری in his mind. دراصل وہ حضرت حسن بصری کی کہانی کو ذہن میں رکھے ہوئے تھا. اسفندیار was following the true injunctions of Islam. اسفندیار اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرتا تھا. انجنکشنز یعنی کہ تعلیمات. Our religion teaches us to live with others in peace and harmony. ہمارا مذہب ہمیں دوسروں کے ساتھ امن اور ہم آہنگی سے رہنے کی تلقین کرتا ہے. اسلام advocates respect of all humankind and for extension of help to others in the hour of need. اسلام پوری انسانیت کے احترام کی وکالت کرتا ہے اور بوقت ضرورت دوسروں سے وسیع تعاون کرنے کی، یعنی کہ وقت پیش آنے پر یا مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنے کی ترغیب دیتا ہے یا تعلیمات دیتا ہے. It happened that one of the rude students was اسفندیار's roommate in the hostel. ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہاسٹل میں اسفندیار کے ساتھ کمرے میں رہنے والا ایک طالب علم بہت ہی گستاخ تھا. His name was Jack، جس کا نام جیک تھا. Even though Jack shared اسفندیار's room، اگرچہ جیک اسفندیار کے شریک کمرہ میں تھا، یعنی کہ ان کا کمرہ ایک تھا. He hardly ever spoke to him، لیکن وہ اس سے بمشکل ہی بات کرتا تھا، یعنی کہ بہت کم بات کرتا تھا. He was always spending time with his own group of friends. وہ ہمیشہ اپنے گروہ کے دوستوں کے ساتھ وقت گزاری کرتا تھا. اسفندیار always took care not to disturb him. اسفندیار ہمیشہ محتاط رہتا کہ اسے نہ چھیڑے یا اس کے کام میں مداخلت نہ کرے. And kept mostly to himself، اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا. اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم نے ہاف چیپٹر جو ہے وہ تقریباً ہم نے پڑھ لیا ہے. نیکسٹ جو اسٹوری ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سنائی جائے گی، پڑھایا جائے گی. یہاں پر جتنا پارٹ ہم نے اس چیپٹر کا پڑھ لیا ہے آپ کے سامنے ان کے انگلش ٹو انگلش اینڈ اردو میننگس موجود ہیں. You can see the words meanings on this slide as well. What's your home assignment? Dear students, today we have delivered lecture on half unit. The meanings of some difficult words are given. You have to memorize these words with spelling. The next day you will be given a quiz test for which you have to watch the lecture attentively and understand it so that you can answer all of the questions that will be given in the quiz test. عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے ان
مشکل الفاظ کے معنی، ان کی املا کے ساتھ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، اور کل آپ سے انشاءاللہ ایک کوئز ٹیسٹ لیا جائے گا جس کے سوالات اس ہی لیکچر کے اندر سے بنائے جائیں گے۔ آپ ان سوالات کے جوابات اس وقت دے سکیں گے جب آپ نے اس لیکچر کو بہت اچھے سے سنا اور سمجھا ہوگا۔ لہٰذا اپنے کل کے کوئز ٹیسٹ کے لیے تیار رہیے گا۔ اس کے لیے آپ اپنے اس لیکچر کو بار بار سنیں اور اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ معنی اور ان کی ڈکٹیشن کی بھی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔ فی امان اللہ۔